اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب آپ اعلان فرما دیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ وہ خوشی کریں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سب کو پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی میرے آقا کی ذات ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی میرے آقا کی ذات ہے۔ تو چونکہ 12 ربیع الاول کو اللہ نے اپنا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت مخلوق پر فرمائی، اس لیے بندے اس رحمت کی خوشی کرتے ہوئے سرکار کا جشن میلاد کرتے ہیں۔ محفل میلاد شریف میں چاہے وہ محفل ہو چاہے وہ جلسہ ہو، جو نام رکھ لیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے آقا کے تشریف لانے پر خوشی کرتے ہیں۔ کچھ دوستوں کو مغالطہ ہوتا ہے، وہ مغالطہ دور کر لینا چاہیے۔ دیکھیے محفل میلاد میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اب میں اور آپ سارے اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، بتائیے قرآن کی تلاوت ہو تو رب کی رحمت برستی ہے یا نہیں برستی؟ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو محفل میلاد شریف کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے، اور قرآن کی تلاوت اللہ کو بھی پسند ہے اور میرے نبی کو بھی پسند ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز وہ ہے میرے آقا کی نعت۔ میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں نعت میرے آقا کو بہت پسند ہے۔ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا فرماتے حسان میرے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور مجھے میری نعت سناؤ۔ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت حسان نعت پڑھتے تھے پاک نبی کی، اور میرے آقا سن کر کے حضرت حسان کو دعائیں دیتے تھے۔ تو جو نعت میرے نبی کو پسند ہے تو آقا کی نعت آقا کے ہر غلام کو بھی پسند ہے، اور نعت اللہ کو بھی پسند ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی ہیں، چچا بھی ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا جان۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی نعت پڑھوں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ تو نعت پڑھنے والے کو نبی پاک نے پڑھنے کی اجازت دی، خود سنی اور اس کے ساتھ دعا بھی دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ میرے نبی کی صفت و ثنا کرتا ہے آقا سنتے بھی ہیں، پسند بھی فرماتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں۔ تو جو کام میرے آقا کو پسند ہے وہ آقا کی امت کو بھی، بولے آقا کی امت کو بھی۔ لیں جی تیسرا کام جو محفل میلاد شریف میں ہوتا ہے وہ ہے میرے آقا کی ولادت باسعادت کا بیان کرنا، آقا کے حسن و جمال کا بیان کرنا، ولادت کا بیان کرنا، آپ کی رحمت کا بیان کرنا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ حضور کی سیرت پاک کا قصہ بیان کرنا۔ اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے شاید یہ قصے تو کوئی نہیں ہونے چاہیے۔ آئیے میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو رسولوں کے قصے بیان کرتے ہیں
تاکہ آپ کے دل کو تقویت ملے. آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے. الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک مختلف سپاروں میں مختلف نبیوں کے آپ کو قصے ملیں گے. کہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کا قصہ، کہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، کہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، کہیں جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ. یہ قصے کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ. اور بیان کہاں ہو رہے ہیں؟ قرآن میں. تو قرآن میں نبیوں کے قصے بیان کیے تاکہ دل کو تقویت ملے. نبیوں کے قصے ہوں، آقا کا دل خوش ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. حضور کا قصہ ہو تو امت کے دل کو خوشی ہوتی ہے. جس جس کو ہوتی ہے وہ بولیں. آئیے میں قرآن مجید کی دوسری آیت پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. محبوب ہم آپ کو سونا سونا قصہ بیان کرتے ہیں. یہ سونا قصہ کون سا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ. جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا سونا قصہ ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سونا قصہ ہے. یا اللہ یہ جناب یوسف کا قصہ سونا کیوں ہے؟ تو سنیے، فرمایا اس لیے کہ سونے یوسف کا قصہ ہے. آپ ذرا توجہ سے سنیے، سونے یوسف کا قصہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب یوسف کا قصہ اس لیے سونا ہے کہ وہ سونے یوسف کا قصہ ہے، تو میرے نبی کی باتیں اس لیے سونی ہیں کہ وہ سونے نبی کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ قصہ، یہ نعت، سارا کچھ پسند ہے اللہ کو بھی نبی کو بھی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ میلاد کا محفل ہو اور میلاد کا موقع ہو دیوبندی وہابی شیعہ سنی کی لڑائی. اس لڑائی کو دفع کرو. کلمہ خوشی سے پڑھ لیا ہے تو نبی کی خوشی بھی مل کے کر لو. دیکھیے میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. دیوبندیوں نے کلمہ پڑھا ہے اپنی خوشی سے، وہابیوں نے کلمہ پڑھا ہے اپنی خوشی سے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اپنی خوشی سے. بھئی جس نبی کا کلمہ پڑھ کے خوش ہو اس کے آنے کی خوشی بھی مل کے کر لو. ہم سب کے نبی ہیں نا، ہم سب کے رسول ہیں. اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ کہتا ہے جی اللہ کا شکر ہے میں حضور کا امتی ہوں، میں انہیں حضور کا دین قبول کیا ہے. اور بھائی جن کا صدقہ کلمہ ملا ہے، کلمہ پڑھنے کی خوشی ہے تو کلمے والے میں بھی خوشی کرو. کم از کم میلاد کے موقع پر، میلاد کے مسئلے پر امت میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اچھا جو نہیں کرتے خوشی چلو نہ کریں، جو کرتے ہیں ان سے تو ناراض نہ ہوں. قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے محفل میلاد میں، وہ بھی اللہ رسول کو پسند، نعت بھی اللہ رسول کو پسند، اور حضور کی صفت و ثنا بھی اللہ رسول کو پسند. یہ تو ایک ایسا عنوان ہے، میں قرآن کی 20 آیتیں پڑھ سکتا ہوں. والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلفوں کی قسم، وکیل ہی، محبوب تیری گفتگو کی قسم، ید اللہ، محبوب کے ہاتھوں کا ذکر ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب کے علم کا ذکر ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک کے قصے بیان کرنا یہ تو سنت ہے اللہ کی. آپ کو سمجھ آئی ہے تو کہیں سبحان اللہ. حضور کا حسن و جمال. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، رب زلفوں کی قسمیں فرمائے، رب گفتگو کی قسمیں فرمائے، اور رب نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ پاک کی قسمیں فرمائے. اور بھائی یہ تو بڑی بات ہے، قدموں کو چومنے والی خاک کی قسمیں فرمائے. جس نبی کا خدا اس پیار سے ذکر کرتا ہے، امتی کو کس پیار سے ذکر کرنا چاہیے. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ سنیں محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے. نمبر 1 قرآن کی تلاوت، خدا کو بھی پسند رسول کو بھی پسند. نمبر 2 نبی کی نعت، اللہ بیان کرتا ہے میرے آقا خود سن کے خوش ہوتے ہیں، اور غلاموں کو خود فرماتے تھے سناؤ نعت نبی.
حضرت کعب نے حضور کے سامنے نعت پڑھی نا، میرے نبی نے چادر عطا کر دی، اور اس نعت کا ایک مصرع یہ تھا، ان الرسول لنور یستضاء بہ، رسول خدا وہ نور ہے، پوری کائنات میں روشنی محمد عربی کی ہے۔ سرکار نے چادر مبارک عطا کر دی۔ چلو چادر کی بات آئی ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ امام بصیری بیمار ہو گئے، فالج کا مرض ہوا، ٹھیک نہیں ہوتے تھے، سرکار کی نعت لکھی، بس نعت لکھ کے سو گئے، رات کو آنکھ بند ہوئی اور آقا آ گئے، فرمایا سناؤ میری نعت۔ اگر آقا کو نعت پسند نہ ہوتی کبھی سننے نہ تشریف لاتے، تشریف لا کے فرمایا سناؤ، ادھر میری طرف دیکھیں۔ امام بصیری نے کہا حضور کون سی؟ میں نے تو بہت لکھی ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا وہ سناؤ نا جس کی ابتدا ہوتی ہے ابن تذکر جیران بذی سلمی۔ میرا جملہ سنیے اگر ہوش و حواس کے ساتھ سنیں گے، سلام اس نبی پر جو غلاموں کے لکھے ہوئے نعتیہ اشعار خود بھی دہرا دیتے ہیں۔ حضرت بصیری نے وہ پڑھا، اور آگے امام بصیری کہتے ہیں میں پڑھ رہا تھا، جب میں یہاں پہ پہنچا نا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، یہ پڑھا، آقا کی بارگاہ میں استغاثہ تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک نے پتہ ہے کتنا کرم کیا، چادر عطا کی، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، صبح اٹھا مصطفیٰ کی دی ہوئی چادر بھی موجود تھی، جسم سے فالج بھی غائب ہو چکا تھا۔ تو آقا نعت بھی پسند کرتے ہیں، پڑھنے والے کو لنگر بھی دیتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں، اپنے خزانے سے شفا بھی دیتے ہیں۔ اچھا تو نعت والا کام، تلاوت سبحان اللہ، نعت سبحان اللہ۔ اچھا تیسرا کام ہوتا ہے خطاب میں نبی کے اوصاف، اس پر آپ خود کہہ لیں سبحان اللہ۔ میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر میں جھوٹ بولوں مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، رب خوش ہی بڑا ہوتا ہے جب کوئی کہے کہ محمد کا جواب ہی نہیں۔ نبی کی سیرت ہو، صورت ہو، اللہ کہتا ہے میں جو خود کہتا ہوں محمد کا رب ہوں۔ لے جی اس کے بعد چوتھا کام سن لیں، چوتھا کام کیا ہوتا ہے؟ درود و سلام۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا میرے آقا کا ارشاد نہیں، جو جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑے گا قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا؟ اگر درود پسند نہ ہوتا تو آقا اس کو قریب کیوں رکھتے؟ اب سلام، سرکار نے فرمایا جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں سن کے اس کو جواب دیتا ہوں۔ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ لیں، درود بھی میرے آقا کو پسند، سلام بھی میرے آقا کو پسند۔ آئیے اس کے بعد اب چھٹی چیز کیا ہے؟ دعا۔ میں وہ شدت والے انداز میں بات نہیں کر رہا، رحمت للعالمین کے میلاد کا مہینہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کلمہ پڑھنے والوں ہر بات پہ لڑتے ہو، نبی کے جشن پہ تو اکٹھے ہو جاؤ۔ اور محفل میلاد کی آخری چیز ہے دعا۔ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں کیا اللہ دعا مانگنے والوں سے خوش نہیں ہوتا؟ جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ان کو پتہ نہیں ہے؟ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم سے کوئی مانگے تو منہ سجا لیتے ہیں، رب سے کوئی نہ مانگے تو رب ناراض ہو جاتا ہے، اور مانگو تو رب خوش ہوتا ہے۔ اب ذرا سنیے، تلاوت سے بھی رب خوش، نعت سے بھی خوش، نبی کے اوصاف سے بھی خوش، درود و سلام سے بھی خوش، دعا سے بھی خوش، اور یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے محفل میلاد بن جائیں تو پتہ نہیں لوگ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد میلاد کے بعد ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ہاں کہیں گے وہ تو چھپا گیا، وہ ہے اللہ کے نام پر نبی کی خوشی میں لنگر چلانا۔ وہ مٹھائی بھی ہو سکتی ہے، اللہ توفیق دے تو وہ کھانا بھی ہو سکتا ہے، کوئی حلال چیز ہو سکتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں غلام آزاد کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ دوستوں کو بلا کے کھانا کھلا دو۔
اگر نبی کے میلاد کی خوشی ہو اور بندہ نبی کے نوکروں کو کھانا کھلائے تو خدا کو کتنا پسند ہوگا، مصطفیٰ کو کتنا پسند ہوگا۔ میری اپنی خواہش یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ 12 ربیع الاول کو رسول رحمت کی تشریف آوری کا پاک دن ہے یار، اس دن فرقہ واریت کے چکر میں پڑنے کی بجائے اگر ہر بندہ کہے جیسے خوشی سے کلمہ پڑھا ہے اسی خوشی سے مصطفیٰ کے آنے کا جشن بھی کر رہا ہے۔